عظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور کا آج دروس القرآن کے سلسلے کا دوسرا درس ہے، اور آج بھی انشاءاللہ 5 آیات کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کی ان 5 آیات میں اللہ رب العزت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لعان ایک معاملہ ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو لعان بھی کہتے ہیں اور ملاعنہ بھی کہتے ہیں۔ صورتحال اس طرح سے ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہیں ہیں، اس نے اپنی بیوی کو ایک غلط حالت میں دیکھا کسی غیر مرد کے ساتھ، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ فعل، یہ بدکاری، یہ بدعملی اور اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس بیوی کے ساتھ اب مزید آگے زندگی نہیں بسر کی جا سکتی، تو دین اسلام نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اگر کسی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا جائے اور الزام لگانے والا 4 گواہوں کے ساتھ ثبوت پیش نہ کر سکے تو اللہ کا حکم ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اس جھوٹے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے حد قذف کے لگائے جائیں گے۔ اب یہ معاملہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ بندے نے اس عمل بد کو دیکھا لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، آپ کی حیات طیبہ میں اس طرح کے چند واقعات بھی ہوئے جس کو احادیث کی مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، اپنا مدعا بھی بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو ثابت نہ کر سکے، یعنی ثبوت کیا تھا، اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ثبوت کیا تھا؟ 4 گواہوں کا ہونا، اور اگر تم 4 گواہوں کو نہ لا سکے تو تمہاری کمر پہ کوڑے پڑیں گے۔ تم نے ایک بات کہہ دی، ایک الزام لگا دیا اور تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اب تمہاری کمر پہ کوڑے لگیں گے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی بیوی کے حوالے سے بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، ثابت نہ کر سکا 4 گواہوں کے ساتھ تو تجھے بھی تیری کمر کو کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، جب تک میں 4 گواہ لاتا، کرنے والا کر کے جا چکا ہوتا، میں کہاں سے اکٹھے کرتا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔
نبی علیہ السلام، اور میں نے اس ڈر سے نہیں قتل کیا کہ پھر قوم والے، اس کی برادری والے مجھ سے قصاص طلب کرتے، میں نے خون کیا ہے، قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جب باتیں سنی تو حضرت سعد بن عبادہ کے قبیلے والوں سے پوچھا، تمہارا سردار یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارا سردار بڑا غیرت مند ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ سمجھانا کیا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی؟ کہ قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، شریعت کا اب تک جو ضابطہ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ 4 گواہوں کا ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ بھی پیش ہوا، وہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت، یعنی آگے پیچھے واقعات پیش ہوئے، ابھی تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی ایسی ہی بات کا جواب دیا جیسے حضرت سعد بن عبادہ کو دیا۔ حضرت ہلال بن امیہ نے کہا، چلیں پھر انتظار کرتے ہیں اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گواہی نہیں سوائے اپنے آپ کے، گواہ نہیں ہے ان کے پاس، صرف وہ خود ہیں جو اس کے عینی گواہ ہیں۔ 4 گواہ لائیں گے تو عورت کو سزا دی جائے گی، الزام لگا دیا، ثابت نہ کر سکے تو ان کو کوڑے پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر لعان کا حکم نازل فرمایا۔ اب دیکھیں، اس میں عورت کے زندگی کا تحفظ ہے، عورت کی عصمت کا تحفظ ہے، اس میں عورت پر بلا وجہ الزام تراشی سے رستہ روکنے کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے بالکل یہ نہ سمجھا جائے، جیسے سمجھتے ہیں لوگ کہ جی عورتوں کی کیا قدر ہے، جی وہ دیکھیں اس کے ساتھ خامند، وہ برائی ہو گئی، خامند الزام لگا رہا ہے۔ نہیں، نہ اسلام نے غیرت میں آ کر اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا، نہ اسلام نے بغیر گواہوں کے سزا کو جاری کرنے کا حکم فرمایا جب گواہ ہی نہیں ہے۔ اور فیصلہ کیا ہوا کہ جب گواہ نہیں ہے، اللہ اس آیت کے اگلے حصے میں بیان فرماتے ہیں، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، پس ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے۔ کیا صورت ہوگی؟ اللہ کی قسم، میں جو اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، ایک، اسی طرح دوسری مرتبہ، اسی تیسری مرتبہ، اسی طرح 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا کہ میں جو اپنی بیوی پر، کیونکہ اس پہ 4 گواہ نہیں ہیں، اب اس کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ 4 قسمیں، کہ اللہ کی قسم میں اپنی جو بیوی پہ الزام لگا رہا ہوں وہ اس میں میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو اس طرح دیکھا میں اس میں سچا ہوں۔ تو 4 طرح سے یہ قسمیں اٹھائے گا اور اس میں یہی بات کرے گا، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، 5ویں مرتبہ کہے گا، 4 قسمیں اٹھائے گا اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹے میں سے ہوں۔ یہ ہو گیا لعان کا آدھا معاملہ، کس کی طرف سے؟ خاوند کی طرف سے۔ اب اسی طرح کی بات بیوی سے بھی پوچھی جائے گی، اور یہ کام قاضی کا ہے، یہ کام جج کا ہے اگر کسی بھی زمین پر اسلامی حکومت ہو۔ اب جناب قاضی عورت کو، یہ معاملہ آمنے سامنے ہوگا، دونوں کو طلب کیا جائے گا، وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور عورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی۔ اس نے قسمیں اٹھا لی، اب عورت پہ الزام آ گیا 4 قسموں کے ساتھ اور 5ویں لعنت کے ساتھ۔ اب عورت کی یہ سزا جو اس پر الزام ہے اسی صورت میں دور ہوگا کہ عورت بھی 4 مرتبہ قسمیں کھائے، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ،
یہ خامن جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا کہے گی جواب میں کہ میرا خامن جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ یہ قسم اٹھائے گی عورت۔ والخامسۃ، پانچویں مرتبہ کیا کہے گی؟ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور پانچویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی ناراضگی کی وہ مستحق ہو اگر میرا خاوند سچوں میں سے ہے۔ یہ ہو گیا لعان کا معاملہ پورا۔ صورت کیا بنی تھی کہ جب خاوند نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ جا میری بیوی نے یہ بدفعلی کی ہے، اب وہ آیا قاضی کے سامنے اور اس نے چار قسمیں اٹھائیں کہ میری بیوی نے ایسی بدکاری کی ہے اور میں اس بات میں سچا ہوں۔ پانچویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی مجھ پر لعنت بھیجے اگر میں جھوٹا ہوں، پھر یدرعو عنہا، یہی معاملہ، اس کی سزا جو عورت پر اس نے الزام درائے، اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ختم ہو کہ اب بیوی بھی چار قسمیں اٹھائے کہ یہ خاوند میرا جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اور اگر مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند سچا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا، اب وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے زندگی بسر نہیں کریں گے۔ قاضی ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ کر دے گا۔ یہاں پہ فقہا کا ایک تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ یہ عمل ہونے کے بعد قاضی کی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، جدائی ہو جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے کہ قاضی کو فیصلہ دینا پڑے گا کہ بھی اب تم آپس میں میاں بیوی نہیں ہو۔ جب دونوں نے برابر کی قسمیں اٹھا لی، اب معاملہ دنیا سے نکل کر آخرت پہ چلا گیا ہے، بس بات ختم۔ اب آخرت کے دن اللہ جانے اور یہ دونوں عورت اور مرد جانے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دے گا۔ یہ وہ صورت ہے جب اس بدکاری کے چار گواہ موجود نہ ہوں۔ اللہ نے اس عمل کے ذریعے سے ایک تو عورت کی پر جو الزام لگا ہے اس کی جو حقیقت ہے نہیں ہے اس کو واضح کر دیا کہ بھئی بلا وجہ تم اپنی خواتین پر الزام مت درو، درنا ہے تو چار گواہ لاؤ۔ یقینی طور پر چار گواہ نہیں ہوتے بھی، کون بھاگ کے جائے دوڑ کے جائے، اس وقت تو حالت ہی بندے کی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو پھر یہ طریقہ کار طے ہوا۔ نمبر دو، قتل غیرت کی وجہ سے کیا بھی جائے گا، جرم ہی رہے گا۔ یہاں پہ ایک عورت کی زندگی کا تحفظ ممکن بنایا جا رہا ہے۔ نمبر تین، روز کی کھٹ پٹ ختم، روز کی الزام تلاشیاں ختم کہ بھی وہ کہ تو نے اس کے ساتھ کیا، تو نے اس کے ساتھ کیا۔ اسلام نے کہہ دیا بھئی اس طرح کرو اور اپنی اپنی راہیں جدا کر لو، وہ جانے اس کی زندگی اور وہ جانے اس کی زندگی۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3-4 ایسے واقعات پیش آئے جس پر نبی علیہ السلام نے اسی آیت مبارکہ کے مطابق آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ 5ویں اس آیت میں آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، سارے طریقہ کار کو بیان کرنے کے بعد اس طریقہ کار کو شریعت اسلامیہ میں لعان کہتے ہیں یا ملاعنہ کہتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا جو بھی اللہ نے بیان کر دیا، اس سے شریعت نے ایک حکم بیان کر دیا، نہ قتل و غارت ہو، نہ الزام تراشیاں ہوں، نہ ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جائیں۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اگر یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فضل ہے تم پر اور اللہ کی رحمت ہے تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اگر توبہ کی توفیق دے دے تو بڑی بات ہے۔ توبہ کا دروازہ تو آخری سانس تک کھلا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے یہ بات بیان کی، جدائی ہوگی،
کچھ عرصے بعد خاوند کو خیال آیا کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا، واقعی غلط تھا وہ۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے اس الزام سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی اس بیوی کو واپس اپنے گھر لانا چاہتا ہے۔ یہ بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ شخص دوبارہ سے آ کر قاضی کے سامنے کہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ ایسی نہیں کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بیوی کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی جاری رکھنا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ کیا ممکن ہے اس نے دوسری شادی کر لی ہو؟ تو پھر یہ کیا اس کی ہو گئی چھٹی۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا تو پھر حد قذف اس کو لگائی جائے گی۔ اب معاملہ کیا ہوا اس مرد کا؟ اس نے جب اپنی حد قذف بھگت لی، دنیا کی سزا بھگت لی، آخرت میں اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی۔ تو یہ ایک 5 آیتوں میں صورت تھی جس میں عورت کی عظمت اور عصمت کے حوالے سے، الزام تراشی کے حوالے سے اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ عورت پر بلا وجہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر لگاتے ہو تو یہ سارا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اور غیرت کی وجہ سے کسی کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ اللہ نے اس اصول کے ساتھ حل کر دیا کہ یہ طریقہ کار اختیار کرو، جذباتی ہو کر خود فیصلہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمت کاملہ واسعہ کا نزول فرما، ہر طرح کی حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے فساد شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ایمان کامل والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرما، اعمال بد سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔